نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے اس سیمینار کے حوالے سے عدم تشدد، رواداری، اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میں 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں اسلام ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور معاشرے کے اندر عدم رواداری اور تشدد کا ایک بہت نمایاں پہلو مذہب کے حوالے سے ہے۔ تو اسی حوالے سے 2-3 حوالوں سے میں گفتگو کروں گا کہ مذہب کے حوالے سے تشدد کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت حاصل کر کے مبعوث ہوئے اور آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا مکہ اور مدینہ کی سوسائٹی میں۔ آپ کی دعوت سے پہلے اس سوسائٹی کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہاں پر بدامنی، تشدد اور عدم رواداری یہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر عرصے کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا اس سوسائٹی سے خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں، ایک جنگ کے موقع پہ اپنے لشکر کے ساتھ تھے کہ لشکر کے اندر پانی ختم ہو گیا۔ لوگوں نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول پانی ختم ہو گیا ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے پاس تشریف فرما تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، میں کچھ کرتا ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ گئے، کچھ لوگوں کو ساتھ لیا، اور جہاں پر وہ لشکر ٹھہرا ہوا تھا وہاں پر جا کے 2-4 جھاڑیاں اٹھائیں اور ایک جھاڑی کے نیچے سے پانی کا چشمہ دریافت کیا اور کہا یہ لے جی آپ کے پانی کا بندوبست ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی سے پوچھا کہ مغیرہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر پانی ہے؟ تو مغیرہ کا جو جواب ہے وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے درجے کو اور اس کے پیمانے کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بڑا مدد دیتا ہے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب آپ نبوت کا پیغام لے کر ہمارے پاس آئے تو اس وقت میں ایک ڈاکو تھا، لوگوں کو لوٹ کے اپنی روزی کا بندوبست کرنا یہ میرا پیشہ تھا، اور جب ہم کہیں پہ ڈاکہ ڈالتے، کسی کو لوٹتے، تو چھپنے کے لیے پھر ہم نے ایسی جگہیں یہ رکھی ہوئی تھیں جہاں پہ ہمیں پانی بھی مل سکے اور خوراک کا انتظام بھی ہو سکے۔ تو اس وقت میرے ڈاکے کے زمانے کا یہ چشمہ ہم نے رکھا ہوا تھا، اور آج وہ میرا وہ علم جو ڈاکے کا علم تھا اس نے مجھے فائدہ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے کہ ایک ڈاکو جس کا کام ہی لوگوں کو لوٹ مار کرنا ہے، وہ ایسے کایا پلٹی ہے اس کی کہ وہ لوگوں کا محافظ اور لوگوں کو انصاف دلانے والا بنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں پر 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ ان کے درمیان بڑی بڑی جنگیں ہوئیں اور بڑی مشہور جنگیں ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر یہ دونوں قبیلے مسلمان ہوئے اور ان کی سالہ سال کی لڑائیوں کا خاتمہ ہوا۔ ایک موقع پر اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے، ان کے 2 افراد کی آپس میں چپکلش ہوئی، اور بات اتنی زیادہ بڑی کہ جو اوس کا آدمی تھا اس نے اپنے قبیلے کو آواز دی، اور جو خزرج کا آدمی تھا اس نے اپنے قبیلے کو آواز دی، اور قریب تھا کہ تلواریں نکل کے وہ لڑائیاں دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ختم ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے بڑی سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ یہ جو جاہلیت کے تعصب والے نعرے ہیں ان کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ، یہ بڑے بدبودار ہیں، یہ تمہارے امن کو برباد کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے وہ جو لڑائی بالکل کنارے پہ پہنچ چکی تھی وہ ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو محنت ہے جو آپ نے سوسائٹی میں کی ہے اور آپ نے بطور مذہبی پیشوا کے کی ہے،
یہ اس سوسائٹی میں امن کو فروغ دینے کا بہت بنیادی سبب تھی۔ اور بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں کہ لوگ تنگ آ چکے تھے لڑائیوں سے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبی پیشوائیت کے پیرائے میں جو یہ محنت ہے، اس نے اس سوسائٹی کو جو تشدد، قتل و غارت، لوٹ مار کا ایک اماج گاہ تھی، اس کو امن، رواداری اور عدم تشدد کا ایک سوسائٹی اور ایک پرامن معاشرہ بنا دیا۔ ہمیں آج اسی کردار کی ضرورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پیش کیا۔ بدقسمتی یہ ہے، اور یہ میں بڑے دکھ اور درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ ہماری سوسائٹی میں جن لوگوں نے امن اور رواداری کو فروغ دینا تھا، وہی مذہب کے نام پہ تشدد اور عدم رواداری کو فروغ دینے والے بن چکے ہیں۔ ہم نے مذہب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لوگوں کو ڈرانے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہم مذہب کو کسی کے زبان سے کوئی جملہ غلط نکل جائے، کوئی لفظ بیچارہ اپنی لا علمی کی وجہ سے بول دے ایسا کہ جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ مذہب کے خلاف ہے، ہم مذہب کے سارے کفر اور شرک کے احکامات اٹھا کے اس آدمی پر لگانے میں بالکل نہیں سوچتے، کوئی دریغ نہیں کرتے اور اس آدمی کی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ ایک بدقسمتی اور برا پہلو ہے ہمارے مذہبی لوگوں کا، مذہبی پیشوائیت کا۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ جو امن کا چراغ ہیں، جن کی ذات ہی امن کو فروغ دینے کا سبب ہے، ہم نے ان کی ذات گرامی کو توہین رسالت اور وغیرہ وغیرہ کے عنوانات سے لوگوں کو ڈرانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اسلام مذہب کا نام یہ لوگوں کو اپنے قریب کرنے کا سبب ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے لوگوں کو سینے سے لگانا چاہیے، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے لوگوں کو دور کرنے، ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے اور ان کو توہین کے زمرے میں ڈالنے کے لیے ایک ذریعے کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اسی تصور کو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مدینے کی سوسائٹی میں پیش کر کے اس سوسائٹی کو امن کا گہوارہ بنایا، ہم جب تک وہ تعارف سوسائٹی میں نہیں پیش کریں گے، اس وقت تک رواداری، امن، عدم تشدد کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار ہمارے مذہبی پیشواؤں کا ہے، ہمارے علماء کا ہے، ہماری مسجد کا ہے، ہمارے ممبر کا ہے، ہمارے مولوی کا ہے۔ جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرامن تصویر کو پیش نہیں کرے گا اور آپ کی ذات گرامی کو بطور بلیک میلنگ کے استعمال کرنے کو نہیں چھوڑے گا، اس وقت تک یہ رواداری اور عدم تشدد کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ میں ایک مذہبی آدمی کے طور پہ اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، اور ہمارے سارے لوگ جو ہمارے سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ سب مذہبی ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو مذہبی نہ ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ ان کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو لے کر لوگوں پر توہین رسالت کا الزام لگانا، توہین مذہب کا الزام لگانا، یہ ہمارا رویہ درست نہیں ہے۔ ہمیں سوسائٹی میں امن کو فروغ دینے کے لیے، تشدد کو ختم کرنے کے لیے مذہب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا یہ تاثر یہ ختم کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم اس کو ختم کرنے کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے، اس وقت تک سوسائٹی امن کی طرف نہیں جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کے پہلو کو سوسائٹی میں فروغ دینے کے، ان کے داعیانہ جو تصور ہے، ان کی تصویر ہے، اس کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارا یہ جو ماٹو ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ بن جائے امن کے فروغ کی، لیکن جب تک یہ نہیں کریں گے، اس وقت تک امن صحیح طور پر اسی طرح جس طرح کہ مدینہ کی سوسائٹی میں امن فروغ پایا تھا، ہماری سوسائٹی میں فروغ نہیں پا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مثبت کردار اس حوالے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا